خود سے تو اسے جسم سنبھالا نہیں جاتا تو 10% زندہ ہے، باقی تو مردہ لاش ہے۔ ان کے 30 آپریشنز ہوئے اور مختلف ممالک کا انہوں نے دورہ کیا۔ بندہ اگر زندگی سے مایوس ہو، خودکشی کرنا چاہتا ہو، تنگ آ گیا ہو، بیماری سے تنگ آ گیا ہو، کاروبار نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے باہمت شخص سے کروانے جا رہے ہیں جن کی 30 سرجریز ہوئی ہیں۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد انہیں اسپائنل کارڈ انجری سے یہ دوچار ہوئے اور اسی پر ان کے 30 آپریشنز ہوئے اور مختلف ممالک کا انہوں نے دورہ کیا کہ ان کی جو اسپائنل کارڈ انجری ہے اس کا علاج ہو سکے، لیکن علاج نہ ہو سکا۔ البتہ جو ان پر تجربہ کیا گیا اس سے بہت سے لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہوئے۔ ان کی کہانی کیا ہے، کون سا ایسا سانحہ ہوا جس کی وجہ سے یہ مستقل ویل چیئر پر آ گئے، یہ تمام تر کہانی امجد صدیقی صاحب کی زبانی۔ امجد صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امجد صدیقی صاحب، وہ دن بتائیے، کیسے گھر سے باہر نکلے، وہ منظر کشی کیجئے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیے۔ جی انشاءاللہ، جی ماشاءاللہ الحمدللہ، میں جو ہے نا شروع سے ہی بڑا ذہین تھا، بڑا ایکٹیو تھا، بڑا محنتی تھا۔ میں پراؤڈلی کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے، تاکہ جو ہے نا جب آگے زندگی کے بارے میں ہو تو پتہ چلے کہ نہیں یار تو 79 میں روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب گیا۔ تو 6 مہینے میں نے ایک بینک میں جاب شروع کی ہے۔ 6 مہینے کے بعد جو ہے نا مجھے ایک گاڑی نے ٹکر ماری، تو آفس سے آتے ہوئے تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہاسپٹل پہنچ گیا، 3 مہینے تک تقریباً ہاسپٹل میں رہا۔ جب صحت یاب ہوا دوبارہ بینک میں جاب شروع کر دی، اور تقریباً 6 مہینے گزرے تھے تو میں مدینہ شریف سے آ رہا تھا، تو واپسی پہ جو ہے نا میری گاڑی حادثہ کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا میرا جسم کا 90% حصہ جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا، اور میرا ویل چیئر میرا مستقل سہارا بن گئی۔ تو ہاسپٹل میں پہنچا تو ڈاکٹروں نے مجھے بتا دیا کہ آپ کی اسپائنل انجری ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے نا دوبارہ چل پھر نہیں سکیں گے، آپ کی زندگی جو ہے مستقل جو ہے وہ ویل چیئر پر ہوگی۔ تو پیراپلیجک جو ہے نا انتہائی موذی مرض ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نہ آپ کا پیشاب پہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ آپ کا یورین پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ کا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مردہ جسم ہے جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے۔ تو 90% پھر ایک بہت بڑا حصہ ہے جسم کا، لیکن الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ لوگوں نے بہت مایوس کیا، بلکہ لوگ ساتھ چھوڑ گئے، دوست یار سب جو بھی تھے سب ساتھ چھوڑ گئے، اپنے ساتھ چھوڑ گئے، خونی رشتے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن میں نے الحمدللہ اس طرف توجہ نہیں دی۔ میں نے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے باقی بچایا، میرے 2 ہاتھ ہیں جو بچے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کے بل بوتے پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے ہمت نہیں ہاری، محنت کی، دن رات محنت کی، اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کیا اور اس قابل کیا، بینک سے فائٹ کی دوبارہ، اور میں نے جاب جو ہے نا بینک میں دوبارہ حاصل کی۔ جاب پر واپس آ گئے۔ جی جاب پہ واپس آ گیا۔ بڑی کنڈیشنیں تھی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ مجھے کامیابی، مجھے اس وقت تو انہوں نے آفر کی، کیونکہ میں بینک میں جاب کرتا تھا، کہ آپ جاب نہ کریں، ہم آپ کو اچھی جو ہے نا پینشن دیں گے۔ میری تنخواہ جو اس وقت تھی اس سے تقریباً 2000 ریال آپ کو ایکسٹرا پینشن دیتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھیں، تا حیات آپ کو پینشن ملے گی۔ تو لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے کام کر کے کھانا ہے، مجھے بیٹھ کے نہیں کھانا ہے، اور میرے لیے بڑا اچھا میرا ڈیسیجن تھا۔ حالانکہ ہر ایک نے مخالفت کی، مجھے بے وقوف کا، پاگل کا، اسٹیپڈ کا، سب نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن میرا اپنی ایک سوچ تھی کہ مجھے کر کے کھانا ہے، مانگ کے نہیں کھانا۔ تو الحمدللہ میں نے محنت کی، بینک میں دوبارہ جاب کیا، 2 سال تک خوب محنت کی۔ اس کے بعد میں نے سوچا میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، الحمدللہ سیٹل ہو گیا ہوں، تو مجھے دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے، آخر اس بیماری کا علاج کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں۔ تو میں نے الحمدللہ جو ہے نا ایک ٹھانی کہ مجھے ورک ٹو ورک کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں سے بات کی، فزیو تھراپی ریسرچر سے بات کی، ان کا تو پاگل ہے، خود سے تو اسے جسم سنبھالا نہیں جاتا، تو 10% زندہ ہے، باقی تو مردہ لاش ہے، تو کہاں جائے گا تم، کیا کرے گا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ کہتا ہے نا کہ جو چیز دماغ میں پھنس جائے، تو میں نے کہا نہیں مجھے کرنا ہے، اور الحمدللہ جو ہے نا میں نے وہ کر کے دکھایا۔ میں نے 52 کنٹریز کا وزٹ کیا، سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا میں ریسرچ سینٹر، ریہیبلیٹیشن سینٹر، یہ سارے وزٹ کیے، اور تاکہ اس کا علاج، مین مقصد یہ تھا علاج دریافت کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس تمام تر معاملات میں کوئی شخص آئیڈیلائز، متاثر کس سے تھے، آئیڈیلائز کیا کرتے تھے، ذہن سازی کون کرتا تھا کہ جناب ہمت
ہمت کون بنداتا تھا؟ ہمت مجھے اللہ تعالیٰ دیتا تھا، کریشن میری اپنی تھی. ہوتا ہے نا میں کسی کو دیکھ کے کیا ہو کہ وہ ایسے کر رہا ہے، کیونکہ میں بچپن سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے بچپن میں پہلی کتاب لکھی تھی آپ اور آپ کے بچے. پھر میری دوسرا ایک ناول تھا جنم جنم کی پیاس، اور اس پہ فلم بھی بنی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 78-79 کی، یہ اس وقت کی بات ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں. صحافی تھا، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ کس اخبار میں میری خبر نہ چھپے. میرے کالم چھپتے تھے، بڑے بڑے ایڈیشن چھپتے تھے، پورے پورے پیج کے اخبار کے ایڈیشن چھپتے تھے. اللہ نے میرے پہ بڑا کرم کیا ہوا تھا. اللہ کا آج بھی بے پناہ کرم ہے اس پہ. تو میں نے جو ہے نا الحمدللہ جو ہے نا پروگرام ورلڈ ٹور کا فائنل کیا اور ورلڈ ٹور پہ روانہ ہو گیا. تو جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا. لوگوں کے گھروں میں گیا، دیکھا وہ لوگ یورپ میں کیسے زندگی ہے، امریکہ میں کیسے زندگی ہے، جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں کیسی زندگی ہے، لوگ کیسے جو ڈسیبل ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں. تو الحمدللہ جو ہے نا میں پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے سپورٹس میں حصہ لیا. میں میراتھن 19 کلومیٹر کی میراتھن جیتی نارمل لوگوں کے ساتھ. کیسے یہ مطلب ویل چیئر پہ ہی میراتھن آپ نے جیتی؟ ویل چیئر پہ، دوسرے نارمل لوگ تھے، میں ویل چیئر پہ تھا. اس کے ساتھ جو ہے الحمدللہ ویل چیئر کی ریس بھی اللہ کے فضل سے میں نے جیتی. 87 میں پہلا شخص تھا جس کے اوپر ریسرچ کیا گیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے ایک ڈیوائس لگائی. تو اس ڈیوائس الحمدللہ کامیاب ہوئی. اس میں جو ہے نا ابھی وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہے نا اس سے فائدہ ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے نا اسٹیمولیٹر پہ میرے اوپر تجربہ کیا گیا. تو کچھ تجربات کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں. 30 کے قریب میری سرجریز ہوئی، جس میں کئی بار میں زندگی اور موت کے بہت بالکل قریب گیا. تو ورلڈ ٹور سے واپس آیا تو الحمدللہ میڈیا نے مجھے بہت زیادہ کوریج دی ہر طرح سے، کیونکہ پرنٹ میڈیا ہوتا تھا اس دور میں، یا پھر ٹی وی وغیرہ کے 1-2 چینل ہوتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے نا میں پہلا بندہ تھا جس کو پیرا واکر سے چلانے کی کوشش کی. اور الحمدللہ میں نے چلنا بھی شروع کیا. لیکن یہ تھا کہ جو میرا واک ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھی کہ مجھے اگر 100 گز چلنا ہے تو اس کے لیے مجھے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے. تو میرے لیے وہ فیزیبل نہیں تھا. تو میں نے پھر ویل چیئر کوئی پریفرنس دی اور میں ویل چیئر سے. اب وہ ڈیوائس جس وقت تو شروع ہوئی تھی، اب اس سے بھی ہزاروں لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں، اور کافی وہ بھی فائدہ مند ہے. لیکن وہ بہت مہنگی ہے، الیکٹرانک، اس کو ڈریس کا نام دے دیا گیا اس وقت. تو اس کے بعد جو ہے نا میں بینک میں کام کرتا تھا. جب میں ورلڈ ٹور سے واپس آیا الحمدللہ پھر میں نے شادی کا پروگرام بنایا. تو جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ پھر میں نے الحمدللہ شادی کی. 2 ماشاءاللہ میرے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد میں نے بینک کو چھوڑا، میں نے پھر اپنا بزنس شروع کیا. سٹارٹ اپ سے میں نے بزنس شروع کیا. اب جسے کہہ سکتے ہیں اسکریچ سے دن رات محنت کی، پاکستانی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرایا. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے نا پھر ایک نیا سٹیپس لیا امپورٹ ایکسپورٹ کا. پاکستان سے رائس جو ہے نا وہ سعودی عرب اور دوسری کنٹری میں ہم نے ایکسپورٹ کیے. ٹنز کے ملینز آف ٹن جو ہے نا الحمدللہ میں نے پاکستان کی ایسی پروڈکٹ نہیں جو کہ میں نے ایکسپورٹ نہیں کی، یا وہاں رہ کر میں نے امپورٹ نہیں کی. ہر چیز الحمدللہ جو ہے نا میں نے وہ جو ہے امپورٹ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بھی بے پناہ کامیابی دی. اچھا صدیقی صاحب، آپ نے اللہ تعالیٰ کا بڑا آپ پہ کرم رہا. تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں تمام تر چیزیں، لیکن کہیں نہ کہیں آ کے کمی آپ کہتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک خواہش ہوتی ہے، خلش ہوتی ہے کہ جی یہ ہوتا تو آپ یوں. اللہ کے فضل سے مجھے کوئی خواہش نہیں، کوئی خلچ نہیں، کچھ نہیں. آپ یقین کریں بالکل کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. جتنا بھی میں شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے بے پناہ مجھ پہ کرم کیا، مہربانیاں کی ہیں، فضل کیا ہے. اور پھر وہ میں آپ کو جو آگے بتا رہا ہوں، تو ہم کیا کرتے تھے کہ میں ہاسپٹلز میں جاتا تھا. وہاں پہ جو ڈسیبل لوگ ہیں ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کو موٹیویٹ کرتا تھا، وہاں سے نکال کے لاتا تھا کہ بھائی آپ ہاسپٹلوں میں پڑھیں، آپ باہر نہ آئیں، کام کریں، ورک کریں، ہارڈ ورک کریں. تو وہ تاکہ میری طرح بن سکیں، اپنی عزت سے کمائیں. بالکل لوگوں کو ہمت دلانا جو سب سے بڑی طاقت ہے، وہ اس قابل اپنے آپ کو بنائیں کہ معزز عزت دار شہری بن سکیں. اچھا پاکستان میں کیا کیا فلاحی کام ابھی کر رہے ہیں؟ جو ہے نا الحمدللہ ہم دوستوں نے مل کر جو ہے نا مشترکہ طور پر کام شروع کیے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ہمارے جو ہے نا پری میڈیکل کلینکس ہیں، اس کے علاوہ ڈیالسس سینٹر ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ہم لاہور میں بھی آلموسٹ جو ہے نا آج کل میں اس کا افتتاح ہونے والا ہے.
تو اللہ کے فضل سے جو ہے نا ہمارا لاہور میں بھی 2 سینٹر ہیں، گجرانوالہ میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اس کے علاوہ پشاور میں بھی ہے، تقریباً سب بڑے شہروں میں نا ہمارے بالکل فری ٹریٹمنٹ ہے اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یار جیسے خیراتی اسپتال یا فلاحی ادارے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ الحمدللہ عزت سے ہم جو ہے نا پیشنٹ کو لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، آخر میں جاتے جاتے پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ہمارے جو آپ سے موٹیویٹ تو بہت سے لوگ ہوئے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، میں کہتا ہوں ہزاروں کے حساب سے میں نے اپنے جو تجربات تھے ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب کی صورت میں جی درد کا سفر ہے۔ ناظرین، یہ کتاب ہے جی ان کی، یہ سامنے آویزاں کی گئی ہے، یہ اس کا فرنٹ پیج آپ دیکھ سکتے ہیں، درد کا سفر۔ اس میں انہوں نے اپنی تمام تر جو ہے وہ کہانی بیان کی ہے۔ صدیقی صاحب جاتے جاتے، درد کا سفر ایک ایسی کتاب ہے، بندہ اگر زندگی سے مایوس ہو، خودکشی کرنا چاہتا ہو، تنگ آ گیا ہو، بیماری سے تنگ آ گیا ہو، کاروبار نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی، کہتا ہے پڑھائی کرتا ہوں مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر اس کو کتاب کو پڑھ لے تو اس کے اندر ایک نیا جذبہ آتا ہے، اس کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہوتی ہے اور الحمدللہ گارنٹیڈ ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ نہیں کہ مجھے کتاب بیچنے کے لیے یہ سب بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ کتاب کی جو بھی آمدن ہوتی ہے، جو بھی کتاب کی ایون قیمت ہے، وہ ساری ایک فلاحی ادارہ جو ہمارا ہے اس کو جاتی ہے، ڈونیٹ ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ ہم جیب میں ڈالتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے جس انسان نے یہ کتاب پڑھ لی، یہ بڑے بڑے اداروں میں یہ کتاب پہنچ چکی، لوگوں کی اصلاح ہوئی اس سے، ہاں جی، بڑے بڑے لوگوں نے فیڈ بیک بھی دیا۔ بڑے بڑے جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتا، انہوں نے اب تو اس کی اسپیشل جو ہے نا آڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا بھلا ہو جائے۔ اور یقین کریں جتنے بھی رائٹرز ہیں یا مصنف ہیں یا جو کتابیں پڑھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کتاب صدیوں میں کہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک بہت اچھی جو ہے نا، مجھے اپنی تعریف نہیں کرنی لیکن ایک دفعہ جو کتاب پڑھ لیتا ہے، بلکہ سب سے بڑی بات ہے جب کتاب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جب تک میں اس کو ختم نہیں کروں گا مجھے کھانا بھی نہیں کھانا۔ اس کی الحمدللہ جو ہے نا اس کی ایک صفت بھی آپ اسے کہہ لے، کچھ تاثیر رکھتی ہے ایک لوگوں کو موٹیویٹ۔ باقی اب بہت آپ پوچھ رہے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے، دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہم قوم کام نہیں کر رہے ہیں، ہم قوم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم قوم ادھار سوچتے ہیں کہ ہمیں ادھار مل جائے تو ہم اپنا گزارا کر لیں، کم ٹپائیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر اس قوم کو ترقی کرنی ہے، مجھے ترقی کرنی ہے، ہمیں سب لوگوں کو ترقی کرنی ہے تو ہمیں ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، دن رات ایک کرنا پڑے گا، محنت کرنی۔ میری کامیابی کا راز کیا ہے؟ آنیسٹی، ہارڈ ورکنگ، کمٹمنٹ۔ 3 چیزیں جو انسان اپنا لیتا ہے وہ زندگی کے اندر کامیاب رہتا ہے۔ اور جو انسان جو ہے نا یہ کہ میں محنت کرتا ہوں مجھے اس کا پھل نہیں ملتا، میں بالکل یقین نہیں کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ ملک ترقی کرے، بی اے پاکستانی پروڈکٹ خریدیں، پاکستان کی چیزیں خریدیں، انسٹیڈ آپ کے آپ دیکھیں کہ غیر ملکی برانڈ اس کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں، سمجھ آئی نا بھائی؟ ہم اگر پاکستان کو ترقی نہیں دیں گے تو کسی نے باہر سے آ کر نہیں دینی ہے۔ پھر ضرب مبادلہ کی بات ہوتی ہے، ضرب مبادلہ کے ذخائر جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں، ضرب مبادلہ نہیں ہے۔ بھائی اگر ہم ضرب مبادلہ کما نہیں سکتے، بچا تو سکتے ہیں نا، صحیح ہے نا؟ ہمارے ہاں ہم 11-12 بجے اٹھتے ہیں، سمجھے؟ کیا ہم صبح نہیں اٹھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، نظام بنایا، پرندوں کو دیکھ کے صبح اٹھتے ہیں، اپنے روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں، دانہ چگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ کیا ہمیں ہی ہے کہ جنہوں نے 12-1 بجے اٹھنا ہوتا ہے اور رات کو 2-2 بجے تک ہم جو ہے نا اپنے دکانیں اور سب کچھ ریسٹورینٹ سب کچھ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہمیں خود اپنا خیال کرنا ہے۔ جب تک اگر میں اپنی زندگی نہ بدلتا، میں اپنے آپ کو نہ بدلتا، محنت نہ بدلتا، تو کیا خیال ہے کہ میری کیا پوزیشن ہوتی؟ میں اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے بہت ٹائم لیا ہے، معافی چاہوں گا اس کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا، آپ نے اپنی گناگو مصروفیات میں سے وقت دیا، دامن وقت میں گنجائش نکالی۔ امجد صدیقی صاحب وہ رول ماڈل ہیں، آپ کہہ لیجئے ایک شمع ہے، ایک کرن ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ امجد صدیقی صاحب کی زندگی جو ہے وہ سانحات سے، واقعات سے بھری پڑی ہے، تجربات سے بھری پڑی ہے، اور ان تمام تر چیزوں کے باوجود جو ہے انہوں نے خود کو موٹیویٹ رکھا، باہمت بنایا، اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مزید انسپائریشنل موٹیویشنل سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔